الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظم جلسہ جناب محمد فہیم الدین صاحب، قابل صد احترام مہمان خصوصی جناب عبد الکریم خان صاحب، اور سامعین میں موجود بزرگان ملت، نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اسلامی طریقے سے آپ سب کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آج کے اس بزم میں جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اسلام پر اعتراضات کے منہ توڑ جوابات. انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں لیکن انداز بیاں گرچہ شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج سے تقریباً 1.5 صدی پہلے کا واقعہ ہے. یورپ والوں نے جب جان لیا کہ یورپ والے اور دیگر اقوام کی انسانیت تیزی کے ساتھ مذہب اسلام کی طرف چلی جا رہی، انہیں ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے کے سارے لوگ آغوش اسلام میں اپنا سر دے دیں. تو انہوں نے چاہا، انہوں نے یہ سازشیں رچی کہ ان سارے انسانوں کو اسلام سے بدظن کر دیا جائے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشیں رچی، اور انہوں نے ایک مستشرقین کا گروہ ترتیب دیا. مستشرقین جن کو کہ اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے. دیکھتے ہی دیکھتے یورپ کی وادیوں میں مستشرقین کی ایک بہت بڑی تعداد پھیل گئی. 30 سے زیادہ کانفرنس انہوں نے اسلام سے متعلق قائم کی، اسلام کے خلاف انہوں نے قائم کی. 300 سے زیادہ میگزین، اخبارات اور مجلات وہ لوگ نکال رہے ہیں. 75 زبانوں سے زیادہ انہوں نے قرآن مجید کے ترجمے شائع کروائے. اور ٹائمز میگزین 1979 کے مطابق ایڈورڈ کہتا ہے اپریل 16 کے اندر کہ مستشرقین نے لگ بھگ 60,000 کتابیں اسلام سے متعلق شائع کی، جس کا مقصد یہ تاکہ یورپ والوں کو اسلام سے بدظن کیا جائے، تاکہ اسلام کی تصویر کو مسخ کیا جائے اور ان کے سامنے غلط تصویر پیش کی جائے تاکہ وہ لوگ اسلام قبول نہ کر سکے. میں نے عربی میں ایک کتاب سعودی عرب میں رہنے کے دوران میں نے لکھی. اس کتاب کے اندر میں نے مستشرقین سے متعلق تفصیلات پیش کی. جیسا کہ شاعر نے کیا کہا، نور رحماں ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور رحماں ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ لوگ جو اسلام سے متعلق لکھ رہے ہیں، اسلام کے خلاف لکھ رہے ہیں، وہ یورپ والے جو کہ سچے مذہب کی تلاش میں ہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان تک پہنچے اور ان کو جہنم کی آگ سے بچائیں. جیسا کہ شاعر نے کیا کہا، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی،
خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو۔ محترم سامعین کرام، انہوں نے بہت سارے اعتراضات کیے۔ ان اعتراضات میں سے انشاءاللہ نمونہ اسخروائے نمونے کے طور پر میں 6 اعتراضات کا جائزہ لوں گا، اور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان 6 جوابات کے ذریعے سے میں آپ کو یہ بتلا سکوں گا کہ جوابات کس طریقے سے دیے جائیں، اور نہ صرف یہ کہ ہم جوابات دیں گے بلکہ ہم ان کو بھی کام پر لگائیں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان اعتراضات کے جوابات کو سننے کے بعد اور بھی اس جیسے جتنے اعتراضات آئیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس کے بھی جوابات دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے جو 6 اعتراضات کا ارادہ کیا ہے اس کی ترتیب میں نے یہ بنائی کہ سب سے پہلے انہیریٹنس، میراث ترکے پر اعتراضات، اسلامی نظام وراثت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ دوسرا، الہ سے متعلق غلط فہمیوں اور اس کے اشکالات کی دوری۔ تیسرا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ چوتھا، قرآن مجید پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ پانچواں، حجاب پردے کے نظام پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ اور چھٹا، اسلام میں گوشت خوری کی اجازت اور اس پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ تو آئیے سب سے پہلا ٹاپک، اسلامی نظام وراثت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ وراثت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال جو کہ ایک مرنے والا چھوڑ جاتا ہے، کل کے دن جو شخص زندہ رہتا ہے اس مال کا حقدار ہوتا ہے۔ اس کو وراثت، میراث، فروض اور انہیریٹنس کہا جاتا ہے۔ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ اسلام کے اندر مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے، اور عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں آدھا حصہ ملتا ہے۔ اس جواب کو سننے کے لیے پوائنٹ میں نے ترتیب دیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اس نظام کو کس نے بنایا؟ کیا کسی انسان نے بنایا یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنایا؟ اس نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکمت عملی کو سامنے رکھ کر یہ ترتیب بنائی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 8، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 107، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 109 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ نظام وراثت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کیا، کسی انسان نے نہیں بنایا۔ اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کے حصے بھی بتلائے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں جو اسلام عورت کو مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ دیتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ الحمدللہ، جیسا کہا جاتا ہے ایک نظام کو سمجھنے کے لیے دوسرے نظام کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک آپ دوسرے نظام کو نہیں سمجھتے تیسرے نظام کو آپ نہیں سمجھ سکتے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اسلامی نظام وراثت کو سمجھنے کے لیے اسلامی نظام خاندان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی نظام کے اعتبار سے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں، ساری ذمہ داری مرد پر آتی ہے۔ بہن کی، بیوی کی، ماں کی اور بیٹی کی پوری ذمہ داری ایک مرد پر ہوتی ہے۔ عورت پر یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ مرد کی کفالت کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کا ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی ہو، اور مال میں 6 لاکھ روپے ہوں، تو اس صورت میں لڑکے کو ملتے ہیں 4 لاکھ اور لڑکی کو ملتے ہیں 2 لاکھ۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، زندگی آگے بڑھتی ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد
لڑکی کے شادی کا معاملہ آتا ہے، ایسے وقت پر لڑکا ذمہ دار ہے کہ لڑکی کی شادی کرے، اور پوری ذمہ داری جو لڑکا ادا کرے گا وہ اپنے 4 لاکھ میں سے ادا کرے گا، اور لڑکی کے 2 لاکھ میں سے کچھ خرچ نہیں ہو رہا، اور لڑکی اس سے مزید یہ کہ کل کے دن جو شوہر مہر دے گا اس 2 لاکھ پر اور بھی اضافہ ہو رہا، اور جو لڑکا ہوگا اپنی شادی کرے گا وہ 4 لاکھ میں خرچ کرے گا، کل کے دن اپنے بیوی کی کفالت کرے گا وہ 4 لاکھ میں سے خرچ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرد پر ذمہ داری زیادہ تھی، اس لیے اسلام نے اس کو حصہ دیا۔ کہاں پر ظلم ہوا؟ یہاں تو عورت کے اوپر تو آسانی دی گئی، بلکہ اس کو حق دیا گیا اور اس پر کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی۔ اور اگر کسی کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ آخر پھر عورت پر اگر ذمہ داری نہیں ہے تو پھر عورت کو کیوں حصہ دیا گیا؟ بعض لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں۔ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ کل کے دن ہو سکتا ہے کہ کوئی نالائق باپ یا کوئی نالائق بھائی اپنے بہن یا اپنے بیٹی کی ذمہ داری سے دور بھاگ جائے یا کوتاہی برتے، تو ایسے وقت پر اس کو ترکے کا مال کام آئے گا۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو 4 لاکھ ملے پھر آپ سے چھین لیا جائے، یا پھر آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ 2 لاکھ رہے اور آپ کے پاس باقی رہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں۔ اور دیگر مذاہب کا جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ذرا ان کے مذہبوں کا ذرا ہم جائزہ لیں گے۔ اگر آپ پڑھیں گے منو سمرتی، ہندو مت کے 2، ایک شروتی ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے سمرتی۔ سمرتی کے اندر لا بیان کیا جاتا ہے، قانون بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ منو سمرتی پڑھیں گے تو اس کے اندر اس کا درس نمبر 9 اور اس کی سطر نمبر 104 اور 105 کے اندر مردوں کا تو حصہ بتلایا گیا، لیکن عورتوں کے حصے کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں۔ اور اگر آپ یہودیت کا مطالعہ کریں گے تو یہودیت کے مطالعے کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر عادات نمبرز کے اندر یہ بتلایا گیا ہے، عورت کے حصے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور اگر عرب کے زمانے میں آپ چلے جائیے، حسن زیات نے کتاب لکھی تاریخ الادب العربی، تو اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ عورت التی لا ترکب ولا تنکح فکیف ترث، کہ وہ عورت جو نہ جنگ کرتی ہے، وہ عورت جو نہ کہ دشمن سے لڑتی ہے، اس کو حصہ کیوں دے؟ بلکہ جاہلیت یہاں تک بڑھ گئی تھی عورتوں کو میراث میں بانٹا جاتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور رومن لا کے مطابق اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پڑھیں گے، رومن لا کے مطابق عورت کو حصہ نہیں دیا جاتا بلکہ عورت ہی کو میراث بنا لیا جاتا اور اس کو بیچا جاتا۔ ایسے نظام والے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے اعتراضات کا جائزہ لیں۔ جن کے قلعے شیشے کے ہوتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پتھر والے قلعوں پر حملہ نہ کریں۔ اب آئیے دوسرا اعتراض، وہ یہ کہ الہ سے متعلق کچھ غلط فہمیاں اور کچھ اشکالات انشاءاللہ اس کے جوابات دوں گا۔ سب سے پہلے یہ الہ سے متعلق ہم ساری انسانیت کی 2 تقسیمیں کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو کہ الہ کو مانتے نہیں، جن کو ایتھیسٹ، دہری یا کمیونسٹ کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو الہ کو مانتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ الہ کو ماننے والے آپس میں کیوں تقسیم ہیں، آپس میں کیوں بٹے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ الہ کو مانتے ہیں، مانتے تو الہ کو مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ہے جو ایک کے بجائے کئی الہ کا، کئی خداؤں کا تصور رکھتا ہے۔ ان میں سے کوئی ہے جو ایک الہ کو، ایک خدا کو مانتا ہے، لیکن اس ایک خدا کا سچا تعارف اور صحیح تعارف اس کے پاس نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نصرانیت، یہودیت، ہندوازم اور اسلام، یہ مذاہب، عظیم مذاہب آپ کے سامنے نظر آتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ضرور ہے، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا جو بھی خالق ہوگا وہ ایک ہوگا۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ایک سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اکیلا خالق اللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اس عقیدے کے لیے نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس قرآن مجید سے دلیل ہے، بلکہ اگر سامنے والا مطالبہ کرے کہ ہم کو دیگر مذہب کی کتابوں سے بھی تم ثابت کر کے بتاؤ کہ تم نے جو عقیدہ پیش کیا ہے وہی عقیدہ سب کا ہونا چاہیے، تو الحمدللہ ہم مسلمان دلائل رکھتے ہیں۔
مسلمان کبھی بے دلیل بات نہیں کرتا. مسلمان جب بھی کہتا ہے ٹھوس بات کہتا ہے. ہم مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے, اپنی ذات میں اکیلا ہے, اپنی صفتوں میں اکیلا ہے, اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے, اپنے افعال میں اکیلا ہے, اور اس کے ساتھ کی جانے والی ساری عبادتوں میں اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور اگر آپ ہندوازم کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی یہ تصور دیا گیا ہے کہ وہ جو الہ ہوگا وہ ایک ہی الہ ہوگا. اگر آپ پڑھیں گے رگ ویدا اس کا کتاب نمبر 1 درس نمبر 164 اور اس کا سطر نمبر 46 کے اندر ایکم ستیم وپرا بہدا ودانتی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علماء الہندوس یسمون الالہ الواحد باسماء مختلفہ. جس کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوگا کہ ہندو کے جو اکابر لوگ ہوتے ہیں ایک ہی الہ کو بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں گے یجروید کا درس نمبر 32 اور اس کی سطر نمبر 3 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نہ تسیا پرتیما استی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ یجروید کا درس نمبر 32 اور اس کی سطر نمبر 3 کے اندر اگر آپ پڑھیں گے نہ تسیا پرتیما استی, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے لیسا کمثلہ شیء, جس کا اگر اردو میں مطلب نکالا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اکیلا جس کا نہ تصور کیا جائے نہ جس کی کیفیت بیان کی جائے. اور اگر آپ یجروید پڑھیں گے اس کا درس نمبر 40 اور اس کا سطر نمبر 9 اگر آپ پڑھیں گے اندھنتما پروشنتی, اندھیرے میں ہے وہ شخص, اندھنتما پروشنتی اسمبھوتی مپاستے, جو 5 بتوں کی عبادت کرتا ہے. آسمان, زمین, پانی, آگ, ہوا, جو ان چیزوں کی عبادت کرتا ہے وہ اندھیرے میں ہے. تتو بھویا ایوتے, اس سے بھی زیادہ اندھیرے میں وہ ہے تمویا اسمبھوتا رتا, جو اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے چیزوں کی عبادت کرتا ہے. جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے ومن اضل ممن يعبد الاشیاء المخلوقہ واضل منہ من يعبد الاشیاء المصنوعہ بایدیہم. اور اگر آپ ہندوازم کا بیسک کریڈ جو کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے تو آپ پائیں گے ایکم برہم دتیا ناستے نہنا ناستے کنچن, ان الالہ الہ واحد ولا یکون غیرہ ولن یکون غیرہ ولا یمکن ان یکون غیرہ, کہ بے شک اللہ ایک ہی ہے, نہیں ہو سکتا ہے دوسرا نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو کہ یہودی مانتے ہیں, اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو اس کے اندر ڈیوٹرانومی جس کو کہ التثنیہ کہا جاتا ہے اس کا درس نمبر 6 اور اس کی سطر نمبر 4 کے اندر ایک ہبریو کوٹیشن آپ کو ملے گا, حوالہ ملے گا, شما اسرائیل ادنا الہینو ادنا اخت, جس کا اگر عربی میں ترجمہ کیا جائے گا اسمع یا اسرائیل ان الالہ الہ واحد وربنا وربکم واحد. سن لو اے بنی اسرائیل کے لوگوں, بے شک ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی الہ. اور اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے جس کو کہ نصرانی اور کرسچن مانتے ہیں تو اس کے گوسپل آف مارک انجیل مرقس کے اندر اس کا درس نمبر 12 اور اس کی سطر نمبر 29 کے اندر وہی وصیت دہرائی گئی, ایک حرف کا نہ اضافہ ہے نہ ایک حرف کی زیادتی. شما اسرائیل ادنا الہینو ادنا اخت, اے بنی اسرائیل کے لوگوں سن لو میرا اور تمہارا رب ایک ہی رب ہے. اس سے یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ رب جو ہوگا خالق ہوگا وہ ایک ہوگا, لیکن ابھی سوال باقی ہے کہ وہ آخر ایک الہ کون ہے. ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ایک الہ اللہ سبحانہ و تعالی. اس کے لیے بھی ہمارے پاس دلیلیں ہیں. میں آپ کے سامنے 4 دلیلیں پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ اکیلا الہ اللہ سبحانہ و تعالی. سب سے پہلے تو یہ, اس آسمان کے نیچے اس دھرتی کے اوپر 100% 100% اگر کوئی کلام اللہ کے ورڈز کی شکل میں کوئی کتاب محفوظ ہے
تو وہ صرف قرآن مجید ہے۔ اس کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اننی انا اللہ، کہ بے شک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دوسری دلیل یہ ہے، یہ بائبل عربک بائبل ہے، دیکھیے وہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو اس ایک صفحے کے اندر جہاں کہیں بھی گاڈ یا الہ کا ورڈ آیا، انہوں نے لفظ اللہ کا ذکر کیا۔ حق وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے، اور باطل وہ ہے جو خود سے گر جائے۔ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے پہلے صفحے میں 30 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا ہے، تو یہ ہزاروں صفحات پر مشتمل نہ جانے کتنے مرتبہ انہوں نے اللہ کا اقرار کیا ہے۔ تیسری دلیل، خود لفظ کلمہ اللہ دلیل ہے اس بات پر کہ اللہ ہی خالق جو ہوگا اس کا نام اللہ ہی ہو سکتا ہے۔ خالق جو ہوگا وہ اللہ ہی ہے، دوسرے جو من گھڑت معبودان باطلہ ہے وہ ہی نہیں سکتے۔ لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے۔ الہ جس کا الہ کے 6 معنی آتے ہیں عربک میں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ وہ اکیلا جس کی مخلوق محبت کے ساتھ عبادت کرتی ہے۔ دوسرا، وہ اکیلا جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تیسرا، وہ اکیلا مصیبتوں کے وقت لوگ اس کی طرف لپکے چلے جاتے ہیں۔ چوتھا، وہ اکیلا جس کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پانچواں، کہ وہ اکیلا جس کی مخلوق کو دیکھ کر آدمی حیران اور ششدر ہو جاتا ہے اور حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ چھٹواں، کہ وہ اکیلا جو لوگوں کے انسانوں کے نظروں سے اوجھل ہے اور پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، پوری کائنات کے اوپر ہے۔ اور چوتھی دلیل یہ ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسڈ ٹیسٹ دیا، یعنی اس کے ذریعے سے آپ سچا معبود اور غلط معبود دونوں کے درمیان آپ ایویلیٹ کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 کے اندر کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو معبود برحق ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام پر اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 75 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے، جو کھانے کا محتاج ہے اس کو لانے کا محتاج ہے، جو لانے کا محتاج ہے پھر اس کے بعد اس کو خارج کرنے کا بھی محتاج ہے۔ جو محتاج ہوگا وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک الہ ہے، یہ کیا ضروری ہے کہ وہ ایک الہ کو ہم تحقیق کریں اور جانے کہ الہ ایک ہے کون؟ ہم بس اتنا کافی ہے کہ بھئی ایک الہ ہے، وہ کون ہے اس کو جاننے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے میں مانتا ہوں کہ میرا ایک باپ ہے، مجھے اس کی غرض نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، یہ تو ایسی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اعتراض بعض لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ انہی ناموں سے جو کہ قرآن و حدیث میں آیا ہے انہی ناموں سے پکارنے کی ضرورت ہے، ہم کچھ اور بھی نام سے پکار لیتے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کو کسی عورت کے نام سے پکارا جائے، یا کوئی عورت یہ پسند کرتی ہے کہ اس کو ایک مرد کے نام سے پکارا جائے؟ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اس نام سے پکارا جائے جو نام آپ پسند نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180 کے اندر اعلان کیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیارے پیارے نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی سے پکارو، اس کے علاوہ کسی سے مت پکارو۔ حق اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ دین کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ کریں یا نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، حق تو اپنے آپ کو منوا ہی لے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس حق کے لیے ٹھہرتے ہیں۔ اور تیسرا اعتراض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشن گوئیوں پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر جگہ پر اپنے فضل سے رسولوں کو بھیجا، اور یہ رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40
اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ کہ ہر ایک قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا. اور ہم یہ مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سارے نبیوں میں اور سارے رسولوں میں سب سے آخری نبی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 کے اندر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کو دوبارہ کوئی رسول اور نبی آنے والے نہیں. اب ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلے، ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ شخص گمراہ ہے، کافر ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والا. اور یہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں اس کا ذکر اور اس کا ثبوت ہمارے پاس قرآن مجید میں بھی ہے. اور اگر ایک کافر آ کر ہم سے پوچھے گا ہم مسلمانوں سے کہ تم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرے گا وہ شخص ناکام اور نامراد ہو جائے گا، کیا تمہارے پاس ہماری کتابوں سے بھی دلیلیں ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان اس سے بھی دلیلیں رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآن مجید، مسلمان کے لیے قرآن مجید اور احادیث طیبہ اہم ہوتے ہیں. البتہ سامنے والے کو سمجھانے کے لیے اگر سامنے والا سوال کرتا ہے کہ کیا ہماری کتابوں میں بھی ذکر ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان دلائل رکھتے ہیں، اس سے بھی ثابت کر کے بتا دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ کرسچن اور یہودیوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اگر پیروی نہیں کریں گے تو وہ لوگ بھی ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 کے اندر، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اس کو سائیکالوجیکل اپروچ کہا جاتا ہے، یعنی کہ نفسیاتی خطاب، کہ سامنے والا جس چیز کو مانتا ہے اس چیز کے ذریعے سے سامنے والے کو سمجھا دیا جائے. اب یہودی اور کرسچن دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کہاں ہے ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ، ذرا بھلا بتلاؤ تو صحیح. تو الحمدللہ ہم مسلمان اس کے لیے بھی دلیلیں رکھتے ہیں. اگر آپ پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے ڈیوٹرانومی کے اندر درس نمبر 18 اور اس کی 70 نمبر 18، اور ائزایا اس کا درس نمبر 29 اور اس کا 70 نمبر 12، اور اسی طریقے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ایک ہیبریو کوٹیشن ملتا ہے، ہیبریو اولڈ ٹیسٹمنٹ. اس کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو ایک جملہ ملتا ہے ہکو ممتکم وی کلو محمدم زہودے وہ زہریہ بینا جیروسلم، یعنی مطلب یہ ہے اسما یا بناتا اورشلیم ہادا خلیلی و ہادا حبیبی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اور اسی طریقے سے اگر آپ نیو ٹیسٹمنٹ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ کہ ایک محمد جس کو کہ فارقلیت کا ورڈ انہوں نے استعمال کیا. فارقلیت ایک گریک کا ورڈ ہے، یہ گریک میں میں نے اپنے ساتھ بائبل لائی ہے، اس کے اندر فارقلیت کا ورڈ ملتا ہے. علامہ رحمت اللہ الکیرانوی کہتے ہیں کہ اصل ورڈ پیارا کلیٹس تھا، جس کو بدل کر انہوں نے اس کتاب کے اندر فارقلیت کہا.
پیراکلائٹس کا اگر ایگزیکٹ میننگ نکالا جائے تو محمد نکلتا ہے، جبکہ فارخلیت کا جب انہوں نے بدل دیا وہ بھی جو معنی نکلتا ہے اللہ کی شان دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نکلتا ہے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ عربی میں پڑھیں گے تو اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے المعزی، اگر آپ انگلش کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کمفرٹر، اور اگر آپ تیلگو بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے بتلایا آدھرنا کرتا، اور اگر آپ اردو بائبل کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر انہوں نے کہا رحم دل دوست، فارخلیت کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ اگر صحیح جو ورڈ ہے پیراکلائٹس، اگر اس کا ترجمہ کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکلتا ہے۔ اور قرآن مجید نے جو سائیکالوجیکل اپروچ، جو ٹرک قرآن مجید نے اپنائی ہے، اگر ہم یہی اپلائی کرتے ہیں ہندو مت کے لیے بھی تو ایسے وقت پر وہاں پر بھی ہمیں حوالے ملتے ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا کے کتاب نمبر 3 اور اس کا درس نمبر 3 اور اس کی سطر نمبر 5، 6، 7 اور 8 محمد کا ورڈ کلیئر طور پر اس کے اندر لکھا ہوا۔ اور جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، تو ایسے وقت پر علماء کرام نے ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ جمع کیا ہے کہ بائبل میں کہاں کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ الاجوبہ الفاخرہ، علامہ امام الخرافی نے 55 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بشارتیں اور پروفیسیز جمع کی۔ علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو تقریباً 7 والیوم میں ہے 35 سے زیادہ بائبل کے اندر جو بشارتیں بتلائی گئی ہیں اس کا علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اور اس کتاب کے لیے خصوصیت کے لیے میں آپ کو بتا دوں، امام ابو زہرہ جو کہ مصر کے مؤرخ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھنے سے پہلے یونانی زبان سیکھی، اس کے بعد انہوں نے یونانی نسخہ حاصل کرنے کے بعد ساری پیشن گویوں کو انہوں نے جمع کیا اور کرسچن کے گروہ میں انہوں نے اس کتاب کو بھیج دیا۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہزاروں نصرانیوں نے کلمہ پڑھا، الحمدللہ علی ذالک۔ اور یہ کتاب ہے اظہار الحق کہ جس کے اندر علامہ رحمت اللہ القیرانوی نے 18 سے زیادہ پروفیسیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق انہوں نے بتلائی۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان پروفیسیز اور ان خوشخبریوں کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا۔ آج سے تقریباً 2 صدی پہلے کا واقعہ یہ ہے، انسلم ٹورمیڈا ایک شخص تھا، اس نے فارخلیت کے ورڈ کا جب تحقیق کیا تو اس نے کہا تو اس سے تو مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ اور قریب ہی میں 40 سال پہلے بنجامن نامی ایک شخص نے بائبل کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ فارخلیت کا معنی وہی ہے جس کو کہ مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے، گویا کہ وہ نبی آ چکے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا سارے کرسچن اور نصرانیوں کو چاہیے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ اور جہاں تک بھوشیہ پرانا کا ہم نے حوالہ دیا، کوئی ہو سکتا کہے کہ آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے سنسکرت، تو ٹھیک ہے ہم ان کے علماء کی باتیں بتاتے ہیں۔ عبداللہ اڈیار جو کہ ہندوازم میں مہارت رکھنے والے، انہوں نے اس کتاب کے اندر اسلام جس سے مجھے عشق ہے، پہلے یہ اڈیار تھے بعد میں عبداللہ اڈیار بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ تفصیل کے ساتھ ہندو کی کتابوں میں، ہندو مت کی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، لہذا سارے لوگوں کو چاہیے ہندوستان کے کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ الحمدللہ حق اپنے آپ کو منوا ہی لیتا ہے، اور حق بات بالکل واضح ہے، اسلام کی ساری تعلیمات بالکل ٹھوس ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس دین کی خدمت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی ان نان مسلم کو بتلایا ہے کہ اسلام کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے جنت اور جہنم کے بارے میں فکر کریں اور ان کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھا جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہ ہے قرآن اللہ کی کتاب۔ کہتے ہیں کہ یہ قرآن
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ لیا اور اللہ کی طرف منسوب کر دیا تاکہ دولت کمائے، تاکہ حکومت حاصل کرے۔ اس اعتراض کے اندر 4 اعتراضات ہیں۔ پہلا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تیسرا یہ کہ تاکہ دنیا کمائے، اور چوتھا یہ تاکہ حکومت حاصل۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھ لیا، دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا، تیسرا یہ کہ تاکہ دنیا کمائے، اور چوتھا یہ تاکہ حکومت حاصل کرے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا، یہ بالکل ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو سیرت لکھی گئی، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 کی آیت نمبر 2 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا، جو لکھنا نہیں جانتا، البتہ سن کر ہزاروں اشعار ایک ہی مجلس میں یاد کر سکتا، امی اس کو کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے، البتہ ان کو اگر سورہ بقرہ بڑی بڑی سورتیں سنائی جاتی تو الحمدللہ اس کو یاد کر لیتے تھے اور اس تک اس کو پہنچا دیتے تھے۔ جو شخص کو لکھنا نہیں آتا، یہ کہنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھ لیا اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف منسوب کر دیا۔ دوسرا دعویٰ یہ کہ اس کتاب کو انہوں نے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا، کا مطلب یہ نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا، نعوذ باللہ من۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہونے کا دعویٰ تو کفار قریش نے پوری زندگی میں نہ کیا، آپ پر ہر اعتراض کیا انہوں نے، لیکن جھوٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنے جھگڑوں میں جج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاتے، اپنی امانتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھاتے۔ کفار قریش نے کبھی جھوٹا ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اور تیسرا اعتراض یہ تاکہ مال و دولت کمائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالی اعتبار سے نبوت سے پہلے مضبوط تھے کہ بعد میں؟ اگر کوئی سیرت پڑھے گا تو پائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی مالدار تاجرہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کیا کرتے تھے، آپ کو مال کی ضرورت نہیں تھی۔ البتہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فاقہ کشی تک طاری ہوتی تھی۔ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کچھ کھانے کے لیے ہے، اندر سے آواز آتی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تب تو میں روزے سے ہوں، نفلی روزے سے۔ اور علامہ امام وکی الجراح رحمت اللہ علیہ نے الزہد نامی کتاب لکھی جو 3 والیوم میں آج مارکیٹ میں ہے۔ 3 والیوم کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو فاقہ کشی آپ نے کی، جو آپ بھوکے رہے، اس کے تذکرے اس کے اندر ملتے۔ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے لیے آپ نے قرآن مجید کو پیش کیا، نعوذ باللہ من۔ چوتھا دعویٰ یہ تاکہ حکومت حاصل کرے۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 1 سے لے کر 24 کے اندر، اگر آپ تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک واقعہ درج ہے جو بالکل صحیح واقعہ ہے کہ کفار قریش آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہتے ہیں اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو آپ حکومت لے لیجئے، لیکن یہ کام چھوڑ دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں حق دینے کے لیے آیا۔ اگر آپ حکومت حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید پیش کرتے تو آپ کو چاہیے تاکہ آپ حکومت حاصل کرتے اور قرآن مجید کی تحریک چھوڑ دیتے۔ ویسے قرآن مجید پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو کنونس کرنے کے لیے آج سائنٹیفک زمانہ ہے، سائنس ٹیکنالوجی، سائنٹیفکلی ہم کو پروف کرنا چاہیے تاکہ شاید کے سننے والوں میں جو کافر ہیں، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ حق قبول کر لیں۔ 2 نظریے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک نظریہ جس کو نظریہ متبادل کہا جاتا ہے، ایگزاسٹنگ آلٹرنیٹیو، اور دوسرا ہوتا ہے معیار حق و باطل یعنی فالسیفیکیشن ٹیسٹ۔ یہ 2 کے ذریعے سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے نازل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 19، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 1،
سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 2، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 2، سورہ رحمان سورہ نمبر 55 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 1، 2 اور 3، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 76، 77، 78، 79، 80، سورہ انسان سورہ نمبر 76 آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ۔ تو آئیے نظریہ متبادل کیا ہوتا ہے؟ نظریہ متبادل مثال کے طور پر یہ کیسٹ ہے۔ کوئی شخص اگر مجھ سے آ کر کہے کہ نہیں یہ تو کتاب ہے، تو ایسے وقت پر اس شخص پر دو ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ ثابت کرے کہ کیسٹ کیوں نہیں ہے، کتاب کیسے ہوگی، سب سے پہلے اس کو یہ ثابت کرنا پڑے، اور دوسرا یہ کہ اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پھر آخر کیسٹ ہوتی کیسے۔ بالکل اسی طریقے سے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر کہ یہ قرآن مجید ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ، اب ایک شخص اگر یہ انکار کرتا اور کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے بلکہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو ایسے وقت پر اس شخص کے لیے دو ذمہ داری ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ ثابت کرے کہ آخر اس کے اندر کیا خامیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی، اور دوسری چیز اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ثابت کرے پھر کہ اللہ کی کتاب کیسے ہوتی، اور آج تک کسی نے اس چیز کو ثابت ہی نہیں کیا، جس کا مطلب یہ نکلا کہ حق واضح ہو چکا ہے، حق اپنے آپ میں اعلان کر رہا۔ اور فالسیفیکیشن ٹیسٹ کا مطلب ہوتا ہے معیار حق و باطل، یعنی کچھ ایسے پوائنٹس کہ جس کی بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فیلڈ میں جائیں گے تو آپ کے سامنے 5 طرح کے لوگ آ سکتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو کہ جاہل ہے، کافروں میں 5 طرح کے لوگ آ سکتے ہیں، ایک تو وہ جاہل ان پڑھ، دوسرا ہسٹری کا جاننے والا، تیسرا سائنس کا جاننے والا، چوتھا عربی زبان کا جاننے والا، اور 5واں ایک عام میتھڈ ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ اگر ایک جاہل آپ سے مل جائے کافر تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں سورہ لہب جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 111 ہے کہ اس سورہ کے اندر یہ بتلایا گیا کہ ابو لہب کافر ہو کر مرے گا، ایمان نہیں لائے گا، جہنم رسید ہوگا۔ یہ سورہ نازل ہونے کے بعد تقریباً 9 سال تک ابو لہب اس دھرتی پر باقی رہا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر اعلان تو کر دیا کہ ابو لہب کلمہ نہیں پڑے گا۔ ابو لہب کے لیے سمپل طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ قرآن مجید کو ڈسکروو کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے سمپل طریقہ یہ تھا کہ فار سیک آف آرگومنٹ، خالی دکھانے کے لیے ہی کم سے کم 1 مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا تو قرآن مجید ڈسپروو ہوا تھا، لیکن 9 سال کی مدت میں اس کو کبھی جھوٹ کے طور پہ بھی کلمہ پڑھنا نصیب نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رب نے اعلان کیا ہے جو کہ غیب کا جاننے والا ہے؟ اس کا مطلب نکلا کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ہسٹری کا جاننے والا ملے گا تو آپ اس سے بتائیے کہ روم کے بارے میں تاریخ ہے وہ پڑھ کر دیکھنے کے لیے کہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم مغلوب ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہو رہی ہے، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4 نازل ہو رہی ہے، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ روم دوبارہ پھر فتح پا جائے گا۔ رومی اگر یہ چاہیں کہ اس قرآن مجید کو ڈسپروف کر دیں، اس کو غلط ثابت کرے، تو ان کے لیے چاہیے تھا کہ کم سے کم اپنی فتح ایک 20 سال کے بعد حاصل کرے، لیکن انہوں نے 9 سال کے اندر فتح حاصل کی۔ حاصل کیسے نہیں ہو سکتی جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا کہ 9 سال کے اندر دوبارہ روم غالب آ جائے گا، اور الحمدللہ تاریخ نے دیکھا کہ دوبارہ روم غالب آ گیا اور قرآن مجید سچا ثابت ہوا اپنے پروفیسیز میں۔ اور اگر آپ کو کوئی سائنسدان ملتا ہے تو ایسے وقت پر سائنس سے متعلق آیتیں بھی آپ اس سے پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 30 اگر آپ پڑھیں گے اور 31 پڑھیں گے تو اس کے اندر بگ بینگ تھیوری کے بارے میں بتلایا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کا ایک جملہ نقل کیا ہے، جو آج جو لوگ بگ بینگ تھیوری کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں پیش کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان۔
کہ پہلے زمین اور آسمان دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے سے دونوں کو بانٹ دیا اور آسمان اوپر ہو گیا اور زمین نیچے ہو گئی. جو بگ بینگ تھیوری ہے نا، جس کا دنیا کا بڑا دھماکہ کہا جاتا ہے، وہ لوگ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ 14 صدی پہلی والی کتاب میں آخر کس سائنسدان نے اس کا تذکرہ کیا؟ اس کا مطلب نکلا کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اسی طریقے سے ان کے سامنے آپ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 11 12 13 اور 14 اور 15 آپ پیش کر سکتے ہیں، جس کے اندر ایمبرایولوجی کے بارے میں بتلایا گیا کہ ولیم کیت مورے نے اعلان کیا ہے کہ یقیناً یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور ولیم کیت مورے نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن اس نے تسلیم کر لیا ہے کہ یقیناً یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیسٹ دیکھیے، دس از دا ٹروتھ، کہ جس کے اندر ولیم کیت مورے کے بیانات، جس کے اندر لائف ٹیلی کاسٹ پورا بتلایا گیا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سائنس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ولیم کیت مورے کے بیانات جس کے اندر لائف ٹیلی کاسٹ پورا بتلایا گیا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے سائنس کی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ان سب کے بارے میں بتلایا گیا ہے. یہ کیسٹ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، انشاءاللہ ایمان میں تر و تازگی ہوگی. اور ایک سائنسدان نے تو کلمہ بھی پڑھا جس کا نام ہے موریس بوکائے، اور اس نے کتاب لکھی، انہوں نے دا بائبل دا قرآن دا سائنس، کہ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں کچھ ایسی سائنس کی باتیں ہیں جو بائبل کے اندر نہیں ملتی. میں مان چکا ہوں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جبکہ بائبل انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتا ہوں. اور اگر آپ کو کوئی عربی دان ملے گا کافروں میں سے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر اعتراض کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج پیش کیا کہ کوئی شخص اگر یہ ثابت کر سکتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ پھر قرآن مجید جیسا کوئی لا کر پیش کرے. وہ بھی تو انسان ہے، پھر پیش کرنا چاہیے اس کو، الف لام میم ہی سے تو بنا ہے، پیش کرنا چاہیے. تو اس کے لیے پرانے زمانے سے لے کر آج تک کشمکش جاری ہے. اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں گے تو انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے کئی مسلمان واقف بھی نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. سورۃ التجسد اور سورۃ الایمان، یہ سورے انٹرنیٹ پر بھیجے جا رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان قرآن سمجھ کر پڑھ رہے ہیں. یہ سورے گھڑے ہوئے ہیں. میری ایک نصیحت یہ ہے یا ایک مشورہ ہے، وہ یہ کہ کم سے کم ایک مسلمان کو قرآن مجید کے 114 سورے یاد تو رہنا چاہیے، کہ اگر وہ فوراً دیکھے گا سورۃ التجسد تو قرآن مجید میں نہیں ہے، سورۃ الایمان تو قرآن مجید میں نہیں ہے، کم سے کم اس کو فائدہ تو ہو جائے گا غلط سورے پڑھنے سے. لیکن کئی ہمارے مسلمان غلط سورے پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر تحقیق کر لیجئے، ہمیشہ بغیر تحقیق کے دین کے نام پر بھٹکنے کی اسلام میں بھی جات نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، میں ان پورے سورتوں کو قرآن عربک گرامر کے جو اصول ہیں اس کی روشنی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کو ڈسپروف کر دیا. اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ سورے جو عربی میں انہوں نے لکھے ہیں، قرآن مجید کے چیلنج تو دور کی بات ہے، ایک عرب کا کوئی عربی کا جملہ ہے اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا. اور اگر آپ کو کوئی شخص ایسا ملتا ہے جس کو آپ عام میتھڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے، آپ ایک دعویٰ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 82 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں. قرآن مجید کے اندر کوئی اختلافات نہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید میں اختلافات ثابت کر سکتا ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کے باوجود بھی بعض مستشرقین از دا قرآن انفیلیبل، عبد الفادی، اس نے کتاب لکھی اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے اندر گرامیٹیکلی اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر بہت سارے کانٹرڈکشنز ہیں. لیکن الحمدللہ علماء کرام نے ہمیشہ سے جواب دیا ہے. علامہ امام شنقیطی رحمت اللہ علیہ نے دفع ایہام الاضطراب عن آیات الکتاب، یہ کتاب لکھ کر انہوں نے ایسے اصول بتلائے ہیں کہ آپ قیامت تک کوئی شخص قرآن مجید میں کوئی بھی خامی نکالے گا، ان اصول کو جو پڑھ لے گا جواب دے سکتا ہے انشاءاللہ.
اور میں نے جو جواب تیار کیا ہے ایسی ہی کتابیں پڑھنے کے بعد میں نے بھی جواب تیار کیا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن مجید پر جو بھی اعتراض کیا جائے، الحمدللہ ہم مسلمان، سب سے پہلے اس کو ہمارے سینوں سے گزرنا ہوگا، ہماری زبانوں سے گزرنا پڑے گا، تب جا کے وہ صحابہ کرام سے مل سکتا ہے۔ کوئی شخص آج تک ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی ایسا جملہ نہیں نکال سکتا کہ جس سے ثابت کرے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ ہم مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے، جو شخص دعویٰ کرتا ہے وہ شخص نامراد اور ناکام ہے۔ اس کے بعد پانچواں اعتراض یہ ہے کہ حجاب سے متعلق اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ عورت کو تو اسلام نے پردے کا حکم دیا جبکہ مرد آزاد گھومتا ہے۔ اس اعتراض کے اندر دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ کہ اسلام نے عورت کو آخر حجاب کا سسٹم کیوں دیا، پردے کا حجاب کہتے ہیں پردے کو، سسٹم کیوں دیا۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ اسلام نے اس حجاب اور پردے کے ذریعے سے عورت کی تحقیر کی اور اس کو ذلیل کیا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حجاب کا سسٹم کیوں دیا۔ اگر آپ غور کریں گے، مرد کے مقابلے میں عورت کی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری اور اہم مسئلہ، کیونکہ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ مرد غیر محفوظ حالات میں عورت کا زنا بالجبر کرتا ہے، ریپ کرتا ہے، جبکہ آپ کبھی یہ نہیں سنتے کہ ایک عورت نے مرد کا ریپ کیا ہو یا زنا بالجبر کیا۔ اور اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی بھی ہے بیوقوفی کے ساتھ تو ایسے وقت پر وہ اپنا نقصان زیادہ کر رہی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ عورت کو زیادہ ضرورت ہے حفاظت کی جائے۔ اور حجاب کا جو معنی ہے پردے کا، عربی ورڈ حجاب، جس کا مطلب ہوتا ہے پروٹیکشن گارڈ، یعنی کہ محفوظ قلعہ جو کہ حفاظت کرنے والا۔ اور اگر ہم اسلام کا جو لباس کا سسٹم ہے، اگر اس سسٹم کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم یہ پورے انسان آپ سے لڑ جھگڑ کر یہ سسٹم کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اتنا اہم ہے، لیکن یہ اس کے بعد ہے جبکہ ہم جا کر ان کو بیان کریں گے کہ اس کی خوبیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اسلام نے جو حجاب کا سسٹم دیا ہے یا عورت کی حفاظت کی ہے، تین طریقے سے کی۔ پہلی، لباس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی سطح پر کچھ ایسے قانون بنائے جس کے ذریعے سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعزیراتی یعنی کرمنل لا، کچھ ایسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ترتیب دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے عورت کی حفاظت ہوتی ہے۔ لباس کے سسٹم کے تعلق سے قرآن اور احادیث طیبہ میں 8 اصول ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ عورت اگر گھر سے باہر نکلے تو ایسا لباس پہنے کہ وہ خود بذات خود زینت والا نہ ہو۔ اگر وہ زینت والا ہوگا تو لوگ اس کی طرف دیکھیں گے، نتیجے میں وہ عورت کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، 32 اور 33 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کپڑا ایسا پہنے جو بذات خود زینت والا نہ ہو۔ دوسرا کہ کپڑا ایسا پہنے کہ اگر عورت باہر نکلتی ہے تو اس کپڑے پر عطر نہیں ہونا چاہیے۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 283۔ اور تیسرا اصول یہ ہے کہ عورت اگر باہر نکلے تو ایسا لباس نہ پہنے جو بالکل ٹائٹ ہو۔ الاحادیث المختارہ للضیاء المقدسی جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 441۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ عورت اتنا باریک لباس نہ پہنے کہ اس سے اندر کا جسم نظر آئے۔ المعجم الصغیر للطبرانی۔ اور اسی طریقے سے ایک اصول یہ بتلایا گیا کہ عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ اس کو فخر اور غرور آ جائے۔ سنن نبی داؤد جلد نمبر 2 172۔ اور عورت ایسا لباس نہ پہنے جس سے کہ مردوں کی مشابہت ہوتی ہو۔ سنن نبی داؤد۔ اور اسی طریقے سے عورت ایسا لباس پہنے جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 33۔ ان قرآن اور احادیث کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا سسٹم عطا کیا۔ اگر کوئی عورت اس لباس کا خیال کرے گی تو یقین ہے کہ معاشرے میں کرائم ریٹس، اس کا جو تناسب ہے جرائم کا، بہت کم ہو جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشرتی سطح پر اعلان کیا
عورت کو چاہیے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھے، مرد کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 30، 31 اور 32۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قوانین بنائے ہیں کہ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس کے اگر وہ غیر شادی شدہ ہوگا تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو اس پر رجم کیا جائے گا، اور اگر کوئی شخص کسی عورت کا ریپ کرتا ہے تو اس کو باغی ہونے کی صورت میں سولی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا، زمین سے دربدر کر دیا جائے گا۔ ان قوانین کو سننے کے بعد ایک مرد عورت کی طرف اگر بری نظر ڈالے گا بھی اسلامی حکومت میں تو اس کی روح کپ کپانے لگے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوانین کے ذریعے سے عورت کی حفاظت کی۔ اب وہ لوگ جو اسلامی نظام میں پردہ، اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے ملکوں کی حالات کیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے امریکہ کی جو جرائم اور حادثات کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ ہے 2001 عیسوی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 2,49,000 عورتوں کا ریپ ہوا زنا بالجبر ہو ایک دن میں، جس کا مطلب نکلا کہ ایک دن میں 230 عورتوں کا زنا بالجبر ہو۔ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کے نظام نے یہ رپورٹ پیش کی۔ اور ذرا اندازہ لگائیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لباس کا سسٹم ہے صرف قرآن مجید میں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے ہندو مت کی کتابیں، رگ ویدا کے اندر، اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ بتلایا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھانک لے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھیں گے ڈیوٹرانومی یہودیت کے اندر تو اس کے اندر آپ پائیں گے کہ درس نمبر 22 اور اس کی سطر نمبر 5 کے اندر کہ عورت کو چاہیے کہ اپنا سر ڈھانپ لے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو عورت لباس پہنتی ہے تو اس کو ستی ساوتری، اور اگر کوئی کرسچن کوئی پردہ کا اہتمام کرتی ہے تو اس کو نن کا لقب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان لباس پہنتی ہے تو اس کو ستی ساوتری، اور اگر کوئی کرسچن کوئی پردہ کا اہتمام کرتی ہے تو اس کو نن کا لقب دیا جاتا ہے، اور اگر ایک مسلمان عورت برقع پہنتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بیکورڈ قوم ہے۔ یہ کیسا ظلم ہے اور کیسا اتیاچار ہے۔ اسلام نے جو سسٹم دیا ہے ان سب سے ایڈوانس ہے۔ اسلام نے نہ صرف لباس کا سسٹم دیا ہے بلکہ ایسا قانون دیا ہے کہ جس کی بنیاد پر عورت کی حفاظت خود بخود ہو جاتی ہے۔ اور اب آئیے چھٹویں اعتراض کی طرف۔ چھٹواں اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام نے جو گوشت خوری کی اجازت دی ہے اس پر وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس لیے گوشت کھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو گوشت نہیں کھاتے ان کا مذاق اڑائے۔ ہم مسلمان اس لیے گوشت نہیں کھاتے تاکہ کسی کو تکلیف دے، ہم مسلمان اس لیے گوشت کھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی اجازت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 1، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کچھ چوپائے میں نے ایسے بنائے جس کو کہ تم کھاؤ۔ اور اسی طریقے سے مسلمان جو گوشت کھاتے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے انسانوں کے درمیان کچھ تقسیم ایسی پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ہیں ہر طرح کا جانور کھا لیتے اور کچھ لوگ ہیں جو جانور کھاتے ہی نہیں۔ مسلمان درمیانے ہیں، انصاف والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حلال کیا جو جانور انسانوں کے لیے مفید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کر دیا جو جانور انسان کے لیے نقصان دہ۔ اگر آپ دیکھیں گے اسلام نے جو جانوروں کو حلال کیا اس سسٹم کے اندر، تو الحمدللہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اس کے ذریعے سے اسلام نے انسانوں کے لیے بہترین غذا عطا فرمائی۔ اور ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے اعتبار سے بھی انسانوں کو گوشت کھانا چاہیے۔ اگر آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں گے تو گوشت کے اندر کچھ ایسے چیزیں ملتی ہے اور ایسے فائدے ملتے ہیں جو شاید کہ آپ کو کسی غذا میں ملیں گے۔ 8 قسم کے امینو ایسڈ اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وٹامن بی اس کے اندر پایا جاتا ہے، نیاسین اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ دانتوں کا جو مجموعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا اس پر غور کیجئے کہ وہ جانور جو صرف سبزی خوری کرتے ہیں ان کے دانت فلیٹ ہوتے ہیں، سپاٹ ہوتے ہیں، اور وہ جانور جو کہ گوشت خوری کرتے ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ اب ایک انسان جو اپنے آپ میں غور کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دانت سپاٹ بھی ملے ہیں، نوکیلے بھی ملے۔
اگر اس سے کہا جائے کہ تمہیں صرف سبزی کھانا ہے تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ آخر نوکیلے دانت مجھے کیوں دیے گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں گوشت کھاؤں. اور جو نظام ہضم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ڈائجیشن سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے. جو جانور سبزی خوری کرتے ہیں وہ صرف سبزی کو ہی ہضم کر سکتے ہیں، اور جو جانور صرف گوشت خوری کرتے ہیں وہ صرف گوشت کو ہی ہضم کر سکتے ہیں. جبکہ ہمیں جو ڈائجیشن سسٹم دیا گیا ہے، ہمارے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ ہم گوشت کو بھی ہضم کر لیتے ہیں اور سبزی کو بھی ہضم کر لیتے ہیں. اگر میں صرف سبزی کھاؤں گا تو میرے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر گوشت کے ہضم کرنے کی کیپیسٹی مجھے کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میں گوشت کھاؤں. اور اسی طریقے سے اگر آپ مذہبی اعتبار سے مطالعہ کریں گے، ایودھیا کھنڈم کا مطالعہ کریں گے کہ جس کے چیپٹر کے اندر 26 اور 94 کے اندر رام جی کہتے ہیں کہ میں اب اگر جاؤں گا دور تو مجھے قربانی دینی پڑے گی گوشت کی، یعنی میں گوشت اب نہیں کھا سکتا. کا مطلب یہ نکلا کہ وہ گوشت کھایا کرتے تھے. مذہبی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے الحمدللہ ہم مسلمان یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ گوشت کھانا چاہیے، اس میں کوئی قسم کی قباحت نہیں ہے اور کسی نے منع بھی نہیں کیا. اور اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو الحمدللہ ہم مسلمان گوشت کھائے بغیر بھی نیک رہ سکتے ہیں. لیکن ہم گوشت کھانے کی اس وجہ سے مانگ کرتے ہیں، یا ہم گوشت اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اجازت دی ہے، جس کو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے، جس کو ساری مذہبی کتابیں بھی تسلیم کرتی ہیں. اور اسٹیٹسٹیکلی، اگر سوشل اسٹیٹسٹیکلی اگر آپ غور کیجئے، مثال کے طور پہ اگر جانوروں کو نہ کھایا جائے تو ظاہر بات ہے جانوروں کی آبادی بڑھتے جائے گی. پہلے انسانوں کی آبادی کا مسئلہ ہے، اب پھر جانوروں کی آبادی کا مسئلہ. اس پر مزید ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بھی کھولنا پڑے گا جو ان جانوروں کو سنبھالے، ان جانوروں کی سہایتا کرے، کیونکہ جانور کو تو مارنا نہیں ہے نا. اب ایسے وقت پر اب یہ جانور رہیں گے تو ظاہر بات ہے ان کو کھلا بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے تب تو وہ لوگ جو سبزی کھاتے ہیں ان کی سبزی کو یہ جانور کھا لیں گے. اس وجہ سے ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ گوشت کو کھا لینے میں ہماری صحت بھی بنے گی، نتیجے میں سبزی بھی محفوظ رہے گی. اور گوشت جس کو کہ کسی مذہبی کتاب نے منع نہیں کیا، سائنس نے منع نہیں کیا، ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہوئے انہیں دعوت دیں. اور اگر وہ لوگ دعوت قبول بھی نہیں کرتے تو اس میں بھی فائدہ ہمارا ہی ہے. وہ یہ کہ اگر لوگ زیادہ سے زیادہ کھانا شروع کر دیں گے تو نتیجے میں گوشت کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا، نتیجے میں پہلے سے گوشت کی قیمت میں کافی اضافہ اور اضافہ ہو جائے گا. اور میں یہ نہیں چاہوں گا کہ کوئی میرا بھائی صحت سے محروم رہے، لیکن اگر وہ محروم رہنا بھی چاہتا ہے تب بھی میرا ہی فائدہ ہے کہ گوشت مجھے سستی قیمت میں مل جائے گا. بہرحال حق، اسلام نے جو کچھ بھی حق بتلایا ہے وہ حق ہے. حق اپنے آپ کو خود منوا لیتا ہے. لفظ حق کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کی پوری کیپیسٹی رکھتا ہے. اس میں میری ضرورت نہیں، اس میں آپ کی ضرورت نہیں، اس میں کسی عقل کی ضرورت نہیں ہے. حق اپنے آپ کو خود منوا لیتا ہے. اگر ہم پورے کے پورے لوگ دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیں، اگر ہم پورے کے پورے لوگ دین سے مڑ جائیں، اگر ہم لوگ اسلام بتانے سے پھر جائیں، اگر ہم لوگ انسانیت کو جہنم سے بچانے کی فکر اپنے زبان سے نکال دیں، اپنے دل سے نکال دیں، اپنے ذہنوں سے نکال دیں، تو اس میں اسلام کا کچھ برا ہونے والا نہیں. اس میں برا میرا اور آپ کا ہونے والا. بھلائی اس میں یہ ہے کہ ہم ایسے حق کو پیش کرنے کے لیے آگے دیکھیے تو صحیح، جن کے پاس حق نہیں ہے چپے چپے گھوم رہے ہیں. بائبل کی کتابیں، ڈھیر ساری کتابیں، اتنی ساری چیزیں، لیکن پورا کا پورا باطل. وہ چپا چپا گھوم رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان ڈگریوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں. وہ چیزیں جو کہ وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نکالتے ہیں، ہمارے مسلمان اس کو یوز کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذلک. جبکہ ہمارے اکابر جو بزرگان دین تھے وہ لوگ ایجاد کر کے دیتے تھے، اور آج یہ حال ہو گیا ہے ایجاد وہ کرتے ہیں اور ہم لوگ خرید کر فخر کرتے ہیں. میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس مرسیڈیز کار ہے، میرے پاس فلاں ہے، میرے پاس بنگلہ ہے تمہارے پاس، لیکن دیا تمہیں کس نے؟ اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم نے. شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. غیروں سے مٹی کے چراغ مانگ رہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ. اپنے خورشید پہ، ہمارے پاس سورج ہے، اپنے خورشید پر پھیلا دیے سائے ہم. ضرورت اس بات کی ہے یہاں پر بیٹھنے والا ہر ایک یہ دیکھے
کہ اس کے پاس کون سی کیپیسٹی. کیمسٹری ہے تمہارے پاس, بایولوجی ہے تمہارے پاس, باٹنی کی طاقت ہے تمہارے پاس, کون سا علم تمہارے پاس ہے, سائیکالوجی ہے تمہارے پاس اسٹیٹسٹک کی طاقت ہے تمہارے پاس, اکاؤنٹس کی طاقت ہے تمہارے پاس. ان سب کی صلاحیتوں کی بھی زکات نکالنی چاہیے. نکالیے زکات. عمریں کافی گزر رہی ہیں, جوانی وہ بہتر جوانی ہے جو اسلام کی خدمت کے لیے صرف ہو جائے. انسان کی زندگی وہ زندگی بہتر ہے جو اللہ کی خدمت کے لیے لگ جائے. دعا کیجئے اگر ہمارے جسموں سے, ہمارے ذہنوں سے دین کی خدمت کا شور جا رہا ہو, راتوں میں اٹھ کر گڑ گڑائیے کہ آخر اللہ میں نے کون سا گناہ کیا کہ تیرے دین کی خدمت نہیں کر پا رہا ہوں. آخر مجھ سے وہ کون سا گناہ ہو گیا, میں قرآن سے دور ہوں. آخر وہ مجھ سے کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ لوگ خود بخود کلمہ پڑھ رہے ہیں, اے اللہ میں اس میں یوز نہیں ہو پا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جب امریکہ میں بڑے پیمانے پر پچھلے سالوں میں قرآن مجید کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے پرزے پھیلائے گئے تاکہ قرآن مجید کو مٹا دیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ انگریز وہاں سے گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے, پھٹا ہوا, اٹھا کر پڑھتے ہیں ترجمے والا قرآن مجید, کہتے ہیں یہ تو زبردست کتاب ہے, کلمہ پڑھتے ہیں. کتاب خود دعوت دے گی, قرآن مجید خود اسلام کی طرف بلائے گی اگر ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. دعائیں کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں چن لے, ہماری نسلوں کو چن لے, ہمارے گھروں کو چن لے, ہمارے خاندانوں کو چن لے, اور دنیا اور پورے انسانیت کو ہمارے اندر ایسا جذبہ ڈال دے تاکہ وہ لوگ پورے کے پورے جہنم سے بچ جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے مولانا ارشد بشیر مدنی, جزاک اللہ خیر. میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر گزار کرتا ہوں کہ اللہ نے جلسے کو کامیاب